الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده سبحان اللہ نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان اللہ سبحان اللہ والعاقبة للتقى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته بررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی صلی اللہ علیہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا و مولانا آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان اللہ سبحان خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے چہل سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ازحال طفلی نگشت اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بے شک بے شک بے شک بے شک حضرات محترم حمد و صلاۃ کے بعد دعائے کہ رب کائنات بندہ ناچیز کو حق کلمات عرض کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اس سارے کو حق دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے دعائے بارگاہ الہی دی اندر بچی دی رب کائنات بغیر حساب و کتاب دے بخشش فرماوے آمین 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 جنت چ اعلیٰ مقام عطا فرماوے آمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی غلامی و کچہری نصیب فرماوے آمین 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 اے محفلاں کلخانی جاں چالیسویں جاں یا جو محفل بھی ہوندی ہے بے شک ان دے اندر بیان علماء دا تھیندے سندے رہ ویندے قرآن مجید دی تلاوت بھی تھیندی ہے نعت خان نعت بھی پڑھ دن
بے شک درود شریف کلمہ شریف ذکر اذکار سونا تھیندے بے شک بے شک ثواب پہنچن واسطے قرآن مجید دی تلاوت درود شریف کلمہ شریف جتنا بھی ذکر اذکار سونا تھیندے خیرات تھیندی ہے سبحان اللہ وہ ہوندے خطاب دا مقصد یہ ہوندے کچھ گالی علماء دسے سن سمجھے سن کچھ ساکو سمجھ آوے سی مثلا سا راہ راستے آ ونجوں نیک عمل کرن لگ جلوں جنا اللہ رب العالمین دی ذات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے وجود کو بڑھایا سبحان اللہ تے فرشتے کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو بے شک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ بے شک فرشتے کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو بے شک فَاسْجُدُوا کچھ فرشتے نے بلکہ سارے فرشتے نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی ذات کو سجدہ کیتا بے شک تے جڑا ہون شیطان ہے ازل کو رکھ کے ابد تک ہے راسی لعین انہیں سجدے تو انکار کر دیتا ابا واستکبر وکان من الکافرین انکار کی تو تکبر کی تو اور منکرین جو شامل تھی گیا رب کائنات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی ذات کو سجدے کرن دا حکم فرمایا ایک سجدے دا بے شک انہاں کس دو سجدے کرو فرمایا سجدہ کرو بے شک فرشتے سجدہ کیتا ابلیس نے نہ کیتا اللہ دی بارگاہ اقدس دے وچوں لانتی بن گیا کڈھا گیا اللہ دی اندر نبیاں دی تمامی مخلوق دی اللہ دی اندر تے لعنت ہر ویلے وسدی ہے اور اے ایسا اندازہ لاؤں جو مقرب فرشتہ ہا تے انہیں ایک سجدے دی انکاری کیتی ہے فرمان تا الہی آ نا حکم تا اللہ رب العالمین دا ہا کہ آدم کو سجدہ کرو انہاں کو حکم ملیا ہا آدم کو سجدہ کرو تے ساکو حکم ملے میں رب کو سجدہ کرو انہاں آدم کو سجدہ نہیں کیتا او جنہ کیتے تا او فرشتے مقرب ہن پہ جائے نہیں کیتا او لانتی بن گئے حکم فرشتے کو آدم دے سجدے کرنا ملیا ہا شیطان کو بھی ملیا ہا انہیں انکاری کیتی ہے لانتی بن گئے ساکو حکم ملے اللہ رب العالمین دی ذات کو خود کو سجدے کرنا اساں جو انکاری کیتی ہے سارا کیڑا مقام ہے اساں جو نماز نہیں پڑھ دے وہ تو ایک سجدہ نہیں سکیتا نا ایک سجدہ نسی کیتا تے ازل کو رکھ کے ابد تک لانتی قرار بن گئے لانتی تھی گئی رجیم تے گئے بار گائی لے دے ایسا جو 5 نمازاں ہیں دی اندر ایک سجدہ ہی نہیں سے کریں دے کریں بار گائی لے دی اندر نماز طرف تا ساری توجہ ہی کہنی تے وال سادہ مقام آپ سوچوں جو ایک سجدے نہ کرانا رہتا مقام اے ہے جو اتنا لعنت وسدی پئی ہے اساں جو نافرمانی کیتی ود ہیں سارا کیڑا حشر ہو سی انہیں وزن کیتا ہا ترازو لایا ہنے فرشتے جنہیں سجدہ کیتے انہیں ترازو لائے جنہیں نہیں کیتا شیطان نے انہیں ترازو لائے اسیں تا ترازو لاؤں چاہ بزرگ فرمیدن جلے شام کو ستا کرنا بسترے دیتے
کم کر کے ساری مار تو کم کریں نا ہر بندہ کریں دے جلن شام کو سمن لگے نا رات بن ہوئی آرام کیتے جلن آرام کرن کیتے سمن لگے والا اپنے سارے دین دا حساب کر کے سم اپنے سارے دین دا حساب کر کے سم جو صبح تو جلے جا اٹھا میں اللہ دی فرما برداری کتنا کیتی ہم تے اللہ دی نافرمانی کتنا کیتی ہم نیک عمل کتنا کیتے ہم تے برے عمل کتنا کیتے ہم کہیں دی تعریف کتنا کیتے ہم تے کہیں دا گلہ کتنا کیتے ہم اپنی پورے ڈمہار دی زندگی دا پوری ڈمہار جلے سمن لگے نا شام کو عشاء دے بعد 10 بجے 9 بجے 8 بجے جلے کہیں دی عادت ہوئے والوں والے اپنی ڈمہار دا حساب کر کے سم جو کتنا آج نیکیاں کمتے نہیں تے کتنا گناہ کیتے نہیں اساں کریں حساب کیتے جو آج سارے ڈمہار کیرے حساب نال اساں زندگی گزاری کی اساں اٹھے جو ہیں صبح صادق تھئیے تے اٹھے ہیں آزان نہیں ملی ہے نیندری اکھڑی ہے کیا نماز پڑھی سے کہنے سے اٹھانا لی نماز چلو ہوں والے علی پہلے ہوں والے تک کام شروع کا نہیں تھیا ہونا نا بعد اتنا سے بہانے بڑے سو کہ فلاں کام جلے جان اٹھ دعوت دے تے نماز دا ٹائم ہے اللہ رب العالمین دی ذات دا سڈ آئے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے کیا نماز پڑھیے ایسا یا نہیں پڑھی نماز اٹھ دے ٹائم منہ تو جب بندہ سوچ پتہ نہیں گھنٹے دو دے بعد ناشتہ کرے سی ول کام تے ویسی اون تو ویلا ٹائم ہے بے شک اج جیڑا بندہ جڑے کام وچ ودے وہ کو اپنا پتہ ہے کچھ ایسے عمل ہوندے جنہاں عملاں دا علاقے والے کوئی پتہ ہوندے بے شک ہی مجمع دے اندر بھی ایسے بندے ہو سن کہ جنہاں کو اساں سارے نے کرہیں مسجد والے پاسے ویندا کہیں ٹھاو اللہ اکبر اللہ اکبر نہ سویر کو نہ ظہر کو نہ عصر کو نہ مغرب کو نہ عشاء کو نہ جمعہ نہ عید تے جنی ساری زندگی میں گزرتی پئی ہے 60 سال زندگی ہے 70 سال ہے 80 سال ہے جتنا سال بھی گزاری بیٹھے ساری زندگی اگر میں گزری ویندی ہے تو ان دی زندگی تے حیف نہیں حق جو ایک سجدہ شیطان نہیں کیتا ہوں ویلے کو رکھ کے قیامت تک شیطان بن گئے لعنت دا حقدار بن گئے تے جے ساری زندگی گزار چھوڑیے بغیر سجدے کیتے بغیر اللہ دی فرما برداری کیتے ہر ویلے ہی نہ فرمانی ہر ویلے ہی نہ فرمانی اسا اپنے بارے تو سوچوں جو اسا ہر ویلے ہی جلے نہ فرمانی ودے کرنے والا سارا انجام کیا ہو سی اللہ اکبر رب کریم دی ذات اتھا پردہ پوشی فرمے بے شک بے شک بے شک دنیا دے اندر وہ ستار العیوب ذات ہے عیبیں تے پردہ پاون والی ذات ہے تو بے شک چھپ کے گناہ ودا کر لیکن رب کریم دی ذات جانی جان ہے بے شک بروز قیامت ہر عمل ساڈے سامنے ہو سی بے شک آخری پارے دے اندر سورہ زلزال دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جانے ذرہ برابر نیکی کیتی سی نہ ذرہ برابر وہ کو دکھائی ویسی پڑھائی نہ ویسی بے شک کیا کی دی دکھائی ویسی لے جو راو اعمالہم وہ والے بندے کٹھے تھے تاکہ انہوں نے اعمال انہوں کو دکھائے ونجے دکھاون دا کیا مطلب مقصد ہے جی ایک ویڈیو چل دی پئی ہوندی سارے عملے دی سارے سامنے ہوں والے ویڈیو چلائی ویسی ڈٹھا دکھائے ویسے ہوں والے عمل سارے ذرا برابر برائی ہو سی ذرا برابر نیکی ہو سی سب دکھائی ویسی جنہاں اے جیتی اللہ رب العالمین دی ذات نے واضح فرما دیتے کہ تمہارے عمل میرے کو ہون تے چھپے اوہی کیا نہیں بارگاہ الہی دے اندر سارے عمل لیکن اسا اگر اے اندازہ لاؤں کہ جی میں ہون اسا چھپے ہوتے ہیں مخلوقات کو لو تو اوہلے چھپے راسوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ
رب کریم دا حکم تھی سی مجرمو علیحدہ تھی ونجو نیکوکار کو علیحدہ تھی ونجو زانی علیحدہ تھی ونجو شرابی علیحدہ تھی ونجو استغفار استغفار سود خور علیحدہ تھی ونجو غیبت کرنا علیحدہ تھی ونجو گلہ کرنا علیحدہ تھی ونجو جھوٹ بولنا علیحدہ تھی ونجو جنہاں اللہ رب العالمین دا حکم ملسی وال علیحدہ تھی سی چھپن دی ساکو اٹھا جانی وال علیحدہ تھی سوں والو مقام کیا ہو سی جلے سا علیحدہ تھی سی ممتاز الجمع ایوہ المجرمون دے جلے حکم ملنے اے مجرموں دا گروہ علیحدہ تھی ونجو جلے جلے تورے گناہ کرنے والے سارے اپنے عملیں دے نال علیحدہ تھی ونجو میرے خیال دے 28 سپارے دن رب کریم دی ذات نے ارشاد فرمائے کہ جلے جنتی جنت وچ ویندے پیو سن تے دوزخی دوزخ وچ ویندے پیو سن جنت والے دوزخیں کولو سوال کرے سن جڑے جنت والے پاسے ویندے پیو سن تے جڑے دوزخ والے پاسے ویندے پیو سن جڑے دوزخ والے پاسے ویسے ویندے پیو سن ہنائے کولو جنت والے پاسے ونجن والے سوال کرے سن ما سالککم فی سقر کیڑی وجہ کولو جہنم والے پاسے ویندے پیو ایوں جے کیڑے عمل کیتے ہوئے جو تساں جہنم والے پاسے ویندے پیو اساں جنت والے پاسے ویندے پیو او فخری عطا نہ کرے سن بلکہ ہنے دے منہ اکھواون دی خاطر رب کریم انہاں کولو سوال کرے وہ جواب دے سن بے شک لم نک من المصلین اساں نماز کو نہ پڑھ گیا اللہ اکبر پہلا جڑا جواب دے سن نا پہلا جنتی لوگ جہنم کولو سوال کرے سن کیڑی وجہ کولو جہنم وچ ویندے پے تے جڑا پہلا جواب انہاں دیونے او ایہو دیونے نے کہ اساں نماز کا نہ پڑھ گیا اللہ اکبر کیا کہنا کرے دیا سے نماز کہنا پڑتا ہے نماز کو نہ پڑھ دیا سے اپنے منہ اساں آپ والے سوں بلکہ لکن والی گال ہے نہیں چھپن والی گال ہے جڑا اپنے منہ اساں آپ آکھ سوں جیسا نماز کا نہ پڑھ دیا تے توں ہی دے ویندے پے بل سارے گواہ سارے اپنے ہو سن بے شک انہی جو رشتہ دار پیو ماں دادا دادا نانی نانی یہ سارے رشتہ دار گواہ نہ ہو سن سارا اپنا وجود سارا گواہ ہو سن سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا والے ہاتھ ہی بولے سن پیر ہی بولے سن سارا وجود کھڑا بولیندا اسی کے ساتھ کرنے ایک کام کیتا ہن جڑا اپنا وجود ہی تیرے خلاف گواہی کھڑا لیندا ہوئے تے ول تو ہن سنبھل ون سارا حق بندے ہن سنبھل ونجو اساں نیک عمل کر جلوں جو اگتے سانو تنگی نہ تھی وے سکوں بے شک ہوں تو اصل سوچیں نہیں پے بل ہوں والے پتہ کیا ہو سی انسان کی سوچ بلکہ سوچنا ہو سی آکسی بارگاہ الہی دے اندر کہ مولا کریم میں کو ایک دفعہ ولا دنیا دے اندر بھیج وال سارے نیکیاں کرے ایک دفعہ ولا بھیج وال سارے نیکیاں کرے سا گناہ والے پاسے ویسے ہی کہنا والو ٹائم تو نہیں ملنا نا ایک ہندو شاعر نے شعر لکھے کہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت اب پچھتائے کیا ہوا تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت بے شک جوار ہکلنی تا ہے جٹ اونلے جلے چڑیاں پونجا پیان سٹے جو دانے کٹھیاں پیان جلے کٹ کے چاگن ڈھوگن سٹے خالی تھی گن ول ودا ہکلیں دے ول پچھتاں دا ودا جڑا اونلے میں ہکلاں میں نہ زیادہ علم ہے نہ پڑھے لکھے ہاں میں علماء دے نال بہ بہ کے میں دیسی گالیاں کو سور طرز نہ کوئی شعر و شاعری کشا کری اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت جوار تا ہکلنیاں سوں والے جلے چڑیاں پونجا پیاں ہن جلے سٹے خالی تھی گن وال ودا تے جڑا ہوں والے ہکلاں ہوں تے کہ بد گدا تہیں تے کو رو کے ہا جوار ہکلنا من ہوں پچھتاون دا کوئی فائدہ کہ نہیں تے ہوں والے پچھتاون دا ساگو کوئی فائدہ نہیں ملنا جو ہوں والے سنبار گائے لئی دے اندر آکھوں مولا کریم سب بھول گئے ہیں رول گئے ہیں ساکو ہوں بلا مہلت دے ساکو بلا بھیج سولا ہوں نیکے سارا نیکے ہی نیکے کرے سوں علم ہر بندے کو ہے پیا جو حساب و کتاب بھی تھی انہیں بے شک کوئی ایڈا بے عقل کہنی نادان کہنی نہ سمجھ کہنی جو کوئی علم نہ ہوئے جو مرنا ہی ہے حساب و کتاب بھی دیونے یہ جرا کوئی بہانہ ودا بڑھاوے اللہ رب العالمین دی ذات نے پہلے حکم فرما دیتے سورہ 27 دے اندر اللہ رب العالمین دی ارشاد فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
شمس دے اندر ڈھیسا جا قسمہ چاہ کے اللہ رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمایا آ رہا ذہن تے نبیاں دی ڈھیسا جا قسم 10 یا 11 یا 8 یا جتنا قسمہ بھی ہیں چاہ کر ہی رب کریم دی ذات نے ارشاد فرمایا فالہمھا فجورھا وتقواھا اساں ہر انسان دے ذہن دل و دماغ دے اندر تقوی تے پرہیزگاری تے گناہگاری دا علم رکھ بھی اے کم چنگا ہی تے اے برائی ہر بندہ جان دے بے شک تواڈے جو کوئی ہے ایسا بندہ جڑا آکھے بھی نماز چنگا کم کائے نہیں ہر بندے کو بندہ ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل قرآن دی تلاوت درود شریف پڑھنا تسبیحات پڑھنا نیک عمل سونے عمل تے ہر بندے کو پتہ ہے زنا چوری ڈکیتی شراب سود گلہ غیبت جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے بے شک کوئی ایسا بندہ بیٹھے جرا آ کے میرے کو پتہ کہیں سب کو پتہ ہے جیڑا بندہ آکھے میں کوئی نہیں چیزیں دا علم کہیں نہیں کوئی صرف اون بندے کو پتہ کہیں نہیں جیڑا عقلوں فارغ مجنون ہے پاگل ہے بے شک ان کو کئی شاید پتہ کہیں کہ انہیں کو اللہ رب العالمین دی ذات حساب ہی کو نہیں کیا بات انہیں کو رب کریم دی ذات حساب ہی کو نہیں کہیں کیونکہ ان کو عقل دیتا ہی کہیں سی سوچن واسطے حساب ہی ہوں دے کو گرنے سی جے کو عقل عطا فرمائے سی سوچ سمجھ عطا فرمائی سی تے سب جان عقل عطا فرمائے سی سوچ سمجھ اللہ پرزا عطا کیتے سی کمپیوٹر ذہن عطا کیتے سی والا سا سوچوں تو صحیح سمجھوں تو صحیح جو سا کرنا کیا کرنے دے کیا ہوتا بے شک میں عرض پہ کرنا فرشتے وزن کیتا ترازو لایا نے حضرت محمود غزنوی بادشاہ نا جڑا محمود غزنوی اوندا جڑا غلام آنا ایاز نال محمود غزنوی کو ڈاڈھا پیار ہے وہ ہاں تا غلام لیکن اون دے نال جڑا کو پیار ہے وہ وزیر مشیرے کو زیادہ ہے پانی دا ایک جاگی تھا رکھو چا تو فائدہ تھی ایاز نال محمود غزنوی کو وزیر مشیرے کو خاص عہدے داریں کو زیادہ پیار ہے جڑے خاص عہدے دار ہیں نا وزیر مشیر وڈے وڈے عہدے والے انہیں پوچھنا کیتا ہے سی عہدے سارے وڈے خاموش تھی وجہ خاموش محمود غزنوی کو وڈے وڈے عہدے والے وزیر مشیر جی میں نال خاص عہدے والے انہوں نے سوال کر دیتا ہے سی عہدے سارے وڈے وڈے کرسی نے تمہارے نال سنبھالے ادنا غلام ہے اندر نال محبت والی ہوں دے نال زیادہ ہے عہدے سارے زیادہ پیار اندر نال زیادہ انہیں کہتا جواب دے سوں محمود غزنوی نے فرمایا کہ جواب دے سارے کو سجا گیا جتنا وڈے وڈے عہدے والے وڈے وڈے کرسیاں والے ہیں وزیران مشیران سارے کو بادشاہ محمود غزنوی نے دیتا ایک لال دیتا نال ہتھوڑی دیتی فرمایا ایک ایک ویندے ونجے میں جن دے ہتھیں ہتھوڑی تے لال ونجے بادشاہ فرمایا یہ کو تروڑ کے اندے ٹوٹے ٹوٹے کرنے یہ کو تروڑنے اندے کرنے ٹوٹے ٹوٹے ہاتھ لال قیمتی ہاں کہیں جرات نہیں کی تھی تروڑن دی سارے جتنی ہن 5 ہن 10 ہن 8 ہن بندے ہن جتنا ہن سارے دے دے گئے تے ہتھوڑی چیندے گئے تے والا واپس کرنے گئے یہ لال قیمتی ایک کیے تروڑ جن قیمت کوئی نہیں ادا کر سکتا اچھا وال ایاز کو سجا گیا وہ آ گیا بادشاہ نے حکم لوایا اندے ہاتھے جے لگیا لالی تے ہتھوڑی بھی بادشاہ نے حکم فرمایا ایک کو تروڑ نہیں دے ٹوٹے کرنے رکھیا پتھر تے اتو مارے سو توڑی چیڑے نال چیڑا ساری مخلوق دربار والی سارے حیران وڈے وڈے وزیر مشیر حیران اے جڑا لال قیمتی ہیرا کروڑ سٹے تھی نے کو سوال کیتا وجہ ایدی جرات کیویں تھی ادنا غلام تھی گئے جڑا قیمتی لال کروڑ سٹے بادشاہ نے فرمایا سوال ہوندے کولو کیتا ویسی سوال تواڈے کولو کیتا ویسی سوال ہوندے کولو اے کیتا ویسی جو کیوں کروڑ سٹے جڑے قیمتی ہیرے کو سوال تواڈے کولو کیتا ویسی جو تساں کیوں نہیں تروڑے کو سوال دوہاں کو کیتا ویسی وزیر مشیرے کو سوال کیتا گیا ہاں تساں تروڑا کیوں نہیں یہ جڑا لال ہے قیمتی ہے ادا قیمت کوئی نہیں کر سکتا سا کیوں تروڑا اتنا جرات ہے جو سا یہ جڑا قیمتی لال کو تروڑ سٹو سارے دا یہ ہکو جواب اچھا تہاڈا یہ جواب ہے جی اسے سارا یہ جواب ہے
ایاز محمود غزنوی نے ایاز کو پوچھنا کہ تائیں کیویں تروڑے؟ ہن دیکھو انہیں جنہیں نہیں تروڑیا انہیں ترازو لائے، کیا کہتے ہیں ترازو لائے نے، ایک پاسو ایک پلڑے دے اندر اپنے آپ کو رکھے نے، دوجے پلڑے دے اندر رکھے نے لال کو، وال کیتے نے اپنے ذہن دے مطابق وزن، انہیں دی قیمت کو تو زیادہ ہے نا لال دی قیمت، انہیں لال دی قیمت زیادہ بڑھا کر رہی کہ وہ نہیں تروڑیا۔ ایاز کو جلے پوچھا کہ تائیں کیوں تروڑ چھڑے؟ انہیں کہ میں ہی وزن کیتے، وزن ہونا بھی کیتے، وزن میں ہی کیتے، لیکن وزن انہیں ای کیتے جو ایک پلڑے دے اندر اپنے آپ کو رکھے نے، دوجے پلڑے دے اندر رکھے نے لال کو، قیمت کہ یہ لال دی ود، انہیں نہیں تروڑیا، وزن میں ہی کیتے، ایک پلڑے دے اندر رکھے میں اپنے آپ کو، دوجے پلڑے دے اندر رکھے بادشاہی حکم کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک پلڑے دے اندر اپنے آپ کو رکھم یا ایک پلڑے دے اندر لال کو رکھم، دوجے پلڑے دے اندر رکھم فرمان ہے بادشاہ دے فرمان کو، فال کیتے میں وزن میرے خیال دے مطابق بادشاہ دے فرمان دے وزن زیادہ ہے، حکم دا وزن زیادہ ہے، ہی واسطے کر کے میں لال دی قیمت گھٹائیے جاؤں کو تروڑ چھوڑیم جو بادشاہ دے نہ فرمانی کی میں کراں تے جنہاں فرشتے سجدہ کیتا ہا تے وال ایک نہ کیتا ہا انہیں وزن کیتا ہا، انہیں وزن کیتا ہا، جنہیں فرشتے سجدہ کیتا انہیں وزن ای لحاظ نال کیتا، ایک پاسوں رکھے نے اپنے آپ کو، دوجے پاسوں رکھے نے حضرت اللہ رب العالمین دے فرمان کو، وزن کیتے نے وال اللہ دے حکم دی وزن ود گئے، انہیں سجدہ کر چھڑے، تے شیطان نے بھی وزن کیتے، ایک پاسوں رکھے سی اپنے آپ کو، بے پاسوں چ رکھی سی حضرت آدم کو، اللہ وال وزن کیتے، خیال کیتے، آدم تا ہے مٹی چو، میں ہاں بھائی چو، بھا مٹی تو افضل، میں آدم تو افضل، میں ادنا کو سجدہ کیا آلہ تے ادنا دے چکر جو لے آئے تکبر کیتے وال سجدہ نہیں سی کیتا، انکاری کیتے وزن انہاں بھی کیتا ہا، وزن انہاں بھی کیتا ہا، ہن اساں ہی وزن کروں جو اساں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی تو اللہ رب العالمین دا حکم ہے، کوئی تو رب کریم دی ذات دا حکم ہے نا نماز پڑھن دا، اساں اپنا ہن آپ ہی وزن کروں جو اساں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں تو اساں مٹی دے ونجنا ہی مٹی ہے جے، کیا خبر اساں ہی واسطے سجدہ نہ کریں کوئی مٹی دے سجدہ کیوں کروں؟ اساں تو ٹرن پھران والی مٹی ہے، تو مٹی، لیکن اساں ٹرن پھران والی پئی ہوئی مٹی کو سجدہ، پئی ہوئی مٹی کو سجدہ نہیں کرنا، نہ مصلی کو نہ جا نماز کو سجدہ کرنے، بلکہ سجدہ کرنے اللہ رب العالمین دی ذات کو، سجدہ کرنے اللہ رب العالمین دی ذات کو، اور اساں ہن وزن کروں جو کیڑے حساب نال اساں وزن کیتی ودے ہیں تے سجدہ نہیں کریں دے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اقدس دے اندر نہیں سے جھکدے، نماز نہیں سے پڑھ دے، اون دے حکم دی تعمیل نہیں سے کریں۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے جو اساں کیڑے عمل کریں، اگر اساں زندگی سونے عملے والی گزار کے ویسوں، سونے عملے والی نیک عملے والی، اللہ رب العالمین دی ذات نے خوشخبری عطا فرمائی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری، یہ آیت میں حافظ کو نہیں، رب کریم دی ذات نے فرمایا انہاں لوگوں واسطے خوشخبری ہے جڑے ایمان گھنن والعمل صالح کیتے نے، انہاں واسطے جنت دی خوشخبری ہے، کیڑی شاید جنت جنت دی خوشخبری ہے، تے او لوگ جنہاں ایمان کہنے گھننا ہے وہ تو ایک پاس سی گئے نہ کافر، تے جنہاں برے عمل کیتے ہیں وال انہاں واسطے دوزخ تیار ہے۔ اللہ اے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے جناب حق ہے کہ سرکار نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کلمہ پڑھ کی دن وہ جنت داخل تھی سی، واقعی تھی سی سرکار دے حکم دے مطابق، لیکن جنہیں گناہ ہو سن انہیں ٹوبیا جھل کے جتنا سزا بن سی او سزا جھل کے ول جی ہوں کیس چل دے عدالت دے اندر جتنا جج سزا بول دے یہی تو مل ہے نا، کیس دی سنوائی دے بعد جج جی سزا کریں دے اس
رہائی اون سزا دے بعد ملدی ہے لیکن سزا بھوگنی پوندی ہے بالکل جرا قیامت والے ڈی سارے عملے دا حساب تھیونے نہ اون دے حساب نال اساں سزا اپنے عملے دی جھلڑی ہے وہ سزا بھوگ کے بالکل والا ساں جنت داخل تھیونے اساں خوش تھیوں چلو سزا بھوگ کے ول ویسوں دے حالی تائیں میں زندگی گزاروں حالی میں زندگی گزاروں کیا خیال ہے جڑے دنیا دی بھا نے برداشت کر سکدا تو آخرت دی دوزخ دی بھا برداشت کرے سے اساں دنیا دی بھا برداشت نہیں سے کر سکتے چولے جری بھا بلدی بھی ہوندی ہے کوئی بندہ برداشت کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا تے آخرت دی بھا جہنم دی بھا جڑی ہے وہ اتنا تیز ہے جو اندر اندر یہ پتھر جو سٹے سے نا فرشتے پتھر ہی ریڑھ کے پرے کو جو سٹے سے ونجی وینے ہوئے بھا لگے اللہ پتھر کو وینے ہوئے بھا لگے اینی جو لازا وہ دکھ سی سکھ سی والوں کو بھا لگتی جی میں داخل تھیندا ہوتا ہوتی کو بھا لگے پتھر کو توبہ جڑا پتھر جہنم دے اندر لکڑی دی کلی بلے اون بھا دی تیزی دی کوئی انداز ہے کوئی اون دی تیزی دی تپش دی کوئی اندازہ لا سکتے کتنا تپش جڑا پتھر یہ وینی ہوئے تھے جو بھا لگے تے اللہ رب العالمین دی ذات نے ارشاد فرمائے وقودہ الناس والحجارہ اون بھا کر ڈرو جنا پتھر جنا بالن پتھر تے انسان ہے انسان تے پتھر اوندا بالن ہو سی تے اساں نہیں سمجھدے پے اساں نہیں سمجھدے پے علماء دسیندن سمجھیندن آہستہ پڑھ کے سنویندن ترجمے پڑھ کے سنویندن والی سارے دلوں دے اثر نہیں پیا وجہ کیا ہے جو شیطان ہی تو ہر ویلے نال ودے عالم تک نہیں دسایا محفل تک نہیں ایسا کٹھے تھی پیو سے مولوی کر نہیں دسایا کہ یار نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات ادا کرو یا نیک عمل کرو درود شریف پڑھو قرآن مجید کی تلاوت کرو وہ تو کدی ایسا کل خانی دی محفل دے اندر یا جلسے دی محفل دے اندر ویسوں سن نا تے شیطان تو ہر ویلے نال ودے پاسے جویں کان لگا ہو دے کان وچ گفتگو کریں دا کان وچ گفتگو بندہ دی آواز نہیں سندا فقط وسوسے خیالات پیدا کر دیندے ہو ایسے ایسے خیالات ذہن دے اندر پیدا کر دیندے جن دی وجہ کولو انسان نہیں پھر دے ویندا یار حالی تیری ڈھیسا دی زندگی پئی حالی ایک کام کر والا توبہ تا کریں وال نیکی والے پاسے آ وجی چوکھی زندگی پئی ہے پتہ ہے کہیں کی زندگی کا بچپنا ساڈے چو حال نہیں پیا ہوندا یہ بال زندگی گزرے دیتا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاجے تو ازحال طفلی نہ گشت 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے گزاری بیٹھے یا گزر گئی ہے یا گزرتی ویندی ہے مزاجے تو ازحال طفلی بچپن کولو تیرے مزاج نہیں بدلی تھے بلکہ ذہن کولو تیرا پکے ذہن دے اندر ذہن تبدیل نہیں تھیا وہ بچپنا ہی ویندا پہ وہ بچپنے والی سوچ ہی ویندی پئی ہے ہن اساں کسے ساں حالی زندگی گزرنے پہ ہیں والا توبہ کر دی سب پتہ ہے جو کرسی تو اٹھ سو یا نہ اٹھ سو یہ رب کریم دی ذات کو پتہ ہے جو میری زندگی کتنا ہے میرے کو نہیں پتہ جو میں کرسی تو اٹھ سا یا نہ اٹھ سا قدم بھرے سا نہ بھرے سا اگلے گفتگو مکمل کرے سا نہ کرے سا تساں مشاہدے کیا نہیں کیتے جو بندے علیندی جاتے یہ گال ہی کریں دے بیٹھے ہوندے تے روح پرواز سے بے شک گال ہی کریں دی جاتے بے شک گفتگو کریں دی جاتے کہ بندہ علیندہ بیٹھا ہوتا یہی میں تھے دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین دی ذات اساں سارے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تے صحیح من عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے نماز پنج کرنا صحیح من ادا کرنے کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین